الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین المظلومین واصحابہ المتقین المخلصین الراشدین العادلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز کو باریک کریں پھر سمجھ آئے گی۔ محترم المقام ذی احتشام برادر اکبر قبلہ پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب گیلانی، دیگر معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج محبت امام حسن مجتبیٰ میں جمع ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا طبیعت بہت خراب رہی آج، تو میں 2-3 دفعہ بیٹھا کوئی موضوع تیار کرتا ہوں، لیکن آنکھوں میں بڑا شدید درد تھا، کوئی موضوع تیار نہیں کر سکا۔ تو ہمارے نعت خواں حضرات اور نقیب حضرت نے آہستہ آہستہ جگایا ہے، تو میرے ذہن میں تھوڑا سا موضوع ترتیب پایا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے فتنے، فساد اور ایمان کے لیے امتحان کے اس دور میں جب بڑے بڑے علم والے بہک گئے، بڑے بڑے علم والے بہک گئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی عداوت، دشمنی، بغض اور نفرت کو پھیلانا زندگی کا مشن بنا لیا۔ تو ایسے فتنوں برے زمانے میں، ٹھیک ہے آواز ہے، فتنوں برے زمانے میں ہمارے اسٹیجوں سے سب سے بہترین جہاد علماء حق کے بعد یہ نقیب حضرات کر رہے ہیں کہ جو ہر طرح کی مخالفت مول لے کے محبت اہل بیت کا پرچار کرتے ہیں، اور اس کے بعد نعت خواں حضرات بالکل برابر میں جہاد میں شریک ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، حمایت بھی کرنی چاہیے اور داد بھی خوب دینی چاہیے، یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ کسی کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے اس کو دلاسا ملتا ہے، اس کو اندر سے قوت ملتی ہے۔ ایک اندر کی جو قوت ہوتی ہے نا، ول پاور، اس سے بڑی کوئی قوت نہیں۔ اگر آپ اندر سے کمزور ہو چکے ہیں، پھر باہر سے 100 بندے بھی کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ اپنا ہی ساتھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ قائم رہتے ہیں۔ تو یہ حوصلہ افزائی اندر سے طاقت دیتی ہے انسان کو، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کا موضوع جس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا،
یہ تھوڑا سا قریب کریں میرے، وہ ہے امام مجتبیٰ کی سیادت روحانیہ، روحانی سیادت، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی روحانی سرداری اور سیادت۔ سیادت کا معنی ہوتا ہے سرداری، یعنی میدان روحانیت کا ہو تو سردار امام مجتبیٰ ہیں۔ یہ موضوع ہے، یہ آج کا موضوع ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کریں گے۔ اس سے پہلے بطور استشہاد اور استرشاد، دلیل لینے کے لیے اور ہدایت لینے کے لیے ہم حدیث سے آغاز کرتے ہیں، کلام کا۔ حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ام المومنین ہماری ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، لہٰذا میرے پاس کسی کو آنے نہیں دینا، وہ خاص مہمان میرے پاس آ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں حفاظت کرتی رہی کہ کوئی اندر نہ جائے، اتنے میں حسنین کریمین آئے کھیلتے ہوئے، میں نے روکنا بھی چاہا لیکن وہ اندر چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کی کہ حضور میں نے روکنا چاہا تھا حسنین کریمین کو لیکن وہ اندر تشریف لے آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، فرشتہ پیغام بھی انہی کے لیے ہی لے کے آیا تھا، پیغام بھی انہی کے لیے لے کے آیا تھا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو یا رسول اللہ کیا پیغام لے کے آیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ پیغام یہ لے کے آیا کہ آقا آپ کو بشارت ہو کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو فاطمہ ہیں وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور جو حسن اور حسین ہیں یہ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، تمام جوانوں کے سردار۔ تو ان کی سیادت کی خوشخبری لے کے آیا، ان کی سرداری، سیادت کا معنی کیا ہے؟ سرداری۔ اب میں بار بار یہ لفظ سیادت بولوں گا تو معنی ذہن نشین رہے نا، سرداری۔ تو ان کی سیادت کی خبر لے کر فرشتہ نازل ہوا، اور وہ سیادت کیا؟ ارشاد فرمایا جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ اور یہ یاد رکھ لیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ دعا فرمائیں میں بوڑھی بھی جنت میں چلی جاؤں۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ نماز کا وقت ہوا تھا، حضور نے اسے کہا اور نماز پڑھانے چلے گئے، اس نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ جب سرکار واپس ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور اس نے رو رو کے اپنا بھی برا حال کیا، میرا بھی سر کھا لیا۔ آپ فرما گئے کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، یہ روئی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ فرمایا سچ ہی تو کہا ہے، بوڑھی ہو کے نہیں جوان ہو کے جنت میں جائے گی، جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ آواز پہلی والی رہنے، تھوڑی سی اونچی کریں آواز بیٹا، باریک کریں، تھوڑی سی اونچی کر دیں، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں۔ تو جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا، سب جوان ہو کے جائیں گے، اور آقا نے فرمایا حسن و حسین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب آپ عورت ہیں تب بھی اہل بیت کی سرداری قبول کرنی پڑے گی،
آپ مرد ہیں تب بھی اہل بیت کی سرداری قبول کرنی پڑے گی. اہل بیت کی سیادت سے خارج ہو کے آپشن ایک ہی رہ جاتا ہے, وہ ہے دوزخ. اگر اہل بیت کی سیادت قبول نہیں, اہل بیت کی سرداری قبول نہیں, پھر ایک ہی آپشن وہ کیا ہے؟ دوزخ. جنت والا آپشن نہیں رہتا. جنت والا اختیار, جنت جانا ہے تو نبی کے گھرانے کی سیادت قبول کرنا ہوگی, ان کی سیادت کو, سرداری کو قبول کرنا ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. اب میری بات کی طرف توجہ ہے آپ کی؟ توجہ فرمائیں. جنت میں جب فرما دیا تمام پر سرداری ہے, تو جتنے اولیاء ہیں اہل جنت ہیں یا نہیں؟ بولیے. جتنے اولیاء ہیں, ابدال ہیں, اقطاب ہیں, کتب ہیں, اغیاس ہیں, غوث ہیں, اوتاد ہیں, نجباء ہیں, سب اولیاء اہل جنت ہیں یا نہیں؟ بولیے, ہے نا. تو جب جنت کے تمام جوانوں پر سرداری نصیب کر دی گئی اور اعلان کر دیا گیا حسنین کے بارے, تو کوئی ایک بھی ولی اللہ یا صالح مومن ایسا رہے گا جو ان کی سرداری سے خارج ہوگا؟ بولیے, نہیں ہوگا نا. تو معنی کیا ہے کہ جو بھی جنت کا حقدار بنے گا, حسنین کریمین کو اس پر سیادت اور سرداری عطا کر دی گئی ہے. اور ایک اشارہ بھی ملتا ہے اس کے متعلق. عدی بن حاتم, حاتم تائی کا نام سنا ہے؟ بڑا مشہور تھا سخاوت میں. ان کے بیٹے جب مسلمان ہوئے عدی بن حاتم, تو ایک دن امام حسن کے پاس بیٹھے تھے, تو کہنے لگے عدی بن حاتم کہ حسن, میرے جو باپ تھے حاتم تائی بہت سخی تھے, بڑے سخی تھے. ان کے محل کے 7 دروازے تھے. پہلے دروازے پر اگر کوئی سائل آتا مانگتا تو اسے دیا جاتا. وہ سائل دوسرے دروازے پر آتا مانگتا تو اسے دیا جاتا. یہ نہ کہا جاتا کہ پہلے تمہیں دیا جا چکا ہے, اب کیوں دیا جائے. وہی سائل تیسرے دروازے پر بھی جاتا تو اسے دیا جاتا, رد نہ کیا جاتا, مردود نہ کیا جاتا. ہر دروازے کے اوپر سے دیا جاتا. حتیٰ کہ ایک ہی سائل اگر 7 دروازوں سے بھی مانگتا تو دیا جاتا, انکار نہ کیا جاتا. تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا عدی بن حاتم, ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ کے 7 دروازے سے مانگنے والا پھر بھی مزید کا طالب ہو, پھر بھی مزید کا طالب ہو, ابھی اس کی تشنگی باقی ہو, پیاس باقی ہو, طلب باقی ہو سکتا ہے وہ مزید کا بھی طالب ہو. امکان ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل امکان ہے. کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے نانا کا در کیسا ہے. تمہارے باپ کے 7 دروازے سے جو آتا تھا اسے دیا جاتا تھا, لیکن عین ممکن ہے اس کی حاجت پھر بھی باقی رہتی, اس کی طلب پھر بھی باقی رہتی, اس کے اندر مزید حاجت اور طلب رہتی. لیکن جو میرے نانا کے در کا سوالی ہو جاتا, حضور اتنا عطا کر دیتے کہ سوالیوں کو بانٹنے والا بن جاتا, سوالیوں کو دینے والا بن جاتا. اب میں اس واقعے پہ غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ جو بلند ہوتا ہے جتنا, وہ اتنا عاجزی والا ہوتا ہے, وہ اتنا عاجزی والا ہوتا ہے. اصل میں امام نے بات رسول اللہ کا نام لے کے کی ہے, رسول اللہ کا نام لے کے کی ہے, لیکن اصل میں حقیقت اپنے ہی دروازے کی سمجھا دی ہے. اس لیے کہ در مصطفیٰ اور در مجتبیٰ 2 الگ الگ در نہیں ہیں. مجتبیٰ کا عطا کرنا حقیقت میں مصطفیٰ کا عطا کرنا ہے. امام مجتبیٰ, امام حسن مجتبیٰ, امام مجتبیٰ کا عطا کرنا حقیقت میں مصطفیٰ کا عطا کرنا. تو امام حسن مجتبیٰ نے اصل اشارہ اپنی سخاوت کی طرف کیا, لیکن جو جتنا اعلیٰ ہوتا ہے وہ اتنا عاجزی والا ہوتا ہے.
تو فرمایا ہمارے نانا کے دروازے پر نانا کا دروازہ کو الگ سے تو نہیں ہے نا، ایک ہی در ہے، ایک ہی خیرات ہے، ایک ہی عطا ہے۔ میری بات آپ سمجھے کہ نہیں بولیے؟ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا۔ رات میں نے ایک جگہ نقطہ یہ بیان کیا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے یہ نقطہ پہلے نہیں سنا، اور میں نے اس سے پہلے بیان بھی نہیں یہ کیا۔ یہ نقطے پہلے بیان رات پہلی دفعہ بیان کیے تھے، چند بچے بیٹھے ہیں، وہ دوبارہ سن لیں گے، انہیں یاد ہو جائے گا، اور باقی جو نئے ہیں وہ سن لیں گے انشاءاللہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، منبر پہ بٹھایا امام حسن مجتبیٰ کو۔ اچھا، سرکار منبر پہ اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے تھے؟ اس پہ غور کریں۔ جتنا غور کریں گے اتنا اہل بیت سے محبت ہوتی چلی جائے گی۔ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور صحابہ کی بے ادبی کو بے ایمانی اور بے دینی سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت میں ترازو رکھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ لوگ اصل میں فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں پر پہلی لعنت صحابہ کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے، انہوں نے مقابلے بازی شروع کر دی۔ بھئی دیکھیے، آپ کا پیر خانہ ہے، آپ کا مرشد خانہ ہے۔ اس وقت یہ بڑی بڑی جو تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں، ان کو بھی دیکھیں آپ۔ ایک صاحب ہمارے سامنے دنیا سے گئے، ان کا بیٹا کیا ہے، اس میں کوئی صلاحیت نہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تنظیم کا امیر کیسے بن گیا؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ تو امیر کا بیٹا نہل بھی ہو تب بھی سرداری اس کے نام ہے، سردار وہ بنتا ہے، اور ساری جماعت اس کا احترام کرتی، چاہے وہ اہل ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تمام جماعت پر اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ کجا یہ کہ امیر کی اولاد تمام جماعت سے زیادہ لائق اور فائق اور قابل ہو، پھر ترجیح اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بولیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت وہ صرف اس وجہ سے محترم اور احترام اور عزت کے لائق نہیں کہ سرکار کا گھرانہ ہے، اس کے علاوہ ان کی دین کے لیے کوئی خدمت نہیں، کوئی قربانی نہیں، ایسا ہرگز معاملہ نہیں۔ سرکار کی نسبت کی وجہ سے بھی ان کی عزت و احترام، لیکن جو قربانیاں، جو تکلیفیں، جو صعوبتیں، جو مصیبتیں، جو مصائب، جو شدائد، جو تکلیفوں کے پہاڑ اسلام کی خاطر اہل بیت پر ٹوٹے ہیں، وہ کسی پر نہیں ٹوٹے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، صحابہ کرام نے تو اپنا قبلہ کعبہ سمجھا دیا نا۔ میں نے اکثر وہ آپ کو حدیث سنائی، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان میں، علامہ ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں، اور بہت سارے محدثین نے بیان کیا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ فدق پر، تو حضرت صدیق کو جب علم ہوا کہ سیدہ ناراض ہیں، تو وہ خود بنفس نفیس سیدہ کائنات کے دروازے پر چلے آئے۔ یہ غرور آپ کے علماء میں، وہ نہیں چل کے آتے، اور جس صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں ان کی شان دیکھیے۔ یہ بات یاد رکھے، صحابہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اہل بیت کے خلاف، ورنہ صحابہ کا اپنا رویہ کیا تھا اہل بیت کے ساتھ، وہ آپ کو سنایا جائے تو آپ حیران رہ جائیں۔ خود دروازے پر چل کے آئے، دستک دی، مولا علی المرتضیٰ باہر آئے، کہا میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں معافی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ سیدہ ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے دوں؟ کہا آپ گھر کے مالک ہیں۔ یاد رکھیں، میں تشریحاً بھی، تشریح کے طور پر بھی کوئی جملہ بولوں تو وہ دلیل سے ہی بول رہا ہوتا، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ روایت۔ سیدہ کائنات نے فرمایا آپ مالک ہیں، جس کو چاہے آنے دیں، جس کو چاہے نہ آنے دیں۔ یہ ادب سمجھا دیا سیدہ کائنات نے کہ رسول کی شہزادی ہیں، ایک طرف سیدہ کائنات کو وہ فضیلت حاصل ہے رسول اللہ کی شہزادی ہونے کے سبب،
हुजूर की औलाद होने के सबब, हुजूर का खून होने के सबब, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का हिस्सा होने के सबब वो फजीलत, वो दर्जा हासिल है कि उसके मुकाबले में अगर तमाम अहले बैत और सहाबा के दीगर अफराद को लाया जाए, कोई उस फजीलत के मुकाबले में आ सकता। एक तरफ वो फजीलत हासिल, लेकिन दूसरी तरफ शोहर का एहतराम भी सिखाना था। तो कहा आप घर के मालिक, जिसको चाहे आने दे, जिसको चाहे ना आने दे, आपकी इजाज़त है तो आने दे। मौला अली अल मुर्तज़ा अंदर बुला लाए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का खुतबा सुनिए। अगर ये अल्फाज ना हो तो मैं अपनी इस्लाह करता हूँ, अगर ये अल्फाज हदीस में हो तो फिर आप अपनी इस्लाह कीजिए। हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अंदर आके खुतबा दिया और क्या इरशाद फरमाया, कहा ऐ मेरे नबी के अहले बैत, हमने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम को कबूल करने का मतलब था कुल अरब से टक्कर लेना, अपने कबाइल से कट जाना, खानदान से जुदा हो जाना, कारोबार मालो मता का तबाह हो जाना, मुसीबतों को अपने गले लगाना। यह था इस्लाम मक्की दौर का। अहले बैत हमने इस्लाम को कबूल किया, हर तरह की आजमाइशों तकलीफों को सीने से लगाया, हर तरह के शदायद और मसाइब को बर्दाश्त किया, सब्र का पहाड़ बन के रहे। हमने अपने मालो मता को कुर्बान किया, हमने हिजरतें की, अपनी तजारत छोड़ी, मालो मता छोड़ा, खानदान छोड़े, कबाइल छोड़े, सारी तकलीफें जो उठाई, किस लिए उठाई? इसलिए कि हम अल्लाह को राजी करना चाहते थे, उसके रसूल को राजी करना चाहते थे, और ए अहले बैत तुम्हें राजी करना चाहते थे। हजरत सिद्दीक तो फरमा रहे हैं, ए अहले बैत तुम्हें राजी करने के लिए हमने पूरी जिंदगियां बसर की है। हमारी जिंदगी की हर आजमाइश अहले बैत हमने आपकी खातिर कबूल की, हमने अपनी सारी जिंदगियां आपके नाम की हैं। तो सहाबा तो अपनी जिंदगियां अहले बैत के नाम लगाते हैं, आपने उनको खड़ा करके आपस में आमने सामने खड़ा कर दिया, एहतराम का रिश्ता खत्म कर दिया। मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये बात समझे, मालूम नहीं बात कहां से चली थी, क्या बात हुई थी जिससे मैंने ये वाकया सुनाया था जी? मालूम नहीं, अब मेरे ज़हन में नहीं। तो बताना ये चाहता था कि अहले बैत अतहार याद रख लें उनकी। हाँ, मिंबर पे हुजूर क्यों बिठाते थे, ये बात मैंने सुनाना चाहिए कि हुजूर मिंबर पर इमाम मुज्तबा को क्यों बिठाते, इमाम हुसैन को क्यों बिठाते, मौला अली अल मुर्तज़ा को अपनी मौजूदगी में मिंबर पे क्यों बुलाया और हाथ बुलंद क्यों किया? दिखाना चाहते थे कि तुम सब की अपनी अपनी फजीलतें और दर्जे, सबको मुबारक, लेकिन मेरे अहले बैत के हकूक में कमी ना करना, इनके एहतराम में कमी ना करना, इनके अदब में कमी ना करना, इनकी खिदमत में कमी ना करना, इनकी ताज़ीम और तौकीर में कमी ना करना। ये सरकार दिखाते थे सबको, लेकिन साथ ये भी फरमाते थे उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, मेरे अहले बैत के हकूक़ के बारे में अल्लाह से डरना। ये बार बार फरमाते थे। क्यों फरमाते थे? हुजूर को पता था कि मेरे अहले बैत मज़लूम होंगे, उन पे जुल्म किया जाएगा, सताए जाएंगे, और हर दौर में सताए जाते हैं। मैंने आपको बताया ये जो मौलवी तबका होता है ना, याद रख लें, उसे वो सैयद बहुत अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल सीधे साधे और दीन की समझ नहीं रखते, उनको वो बापू भी कहते हैं, उनसे वो अपने मदरसों का इफ्तिताह भी करवाते हैं। समझ आ रही बात? और कोई काम हो तो उनको दुआ के लिए भी बुलाते हैं, ताकि उनको अपना मुरीद कर लिया जाए और बताया जाए देखे हम सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं। समझ आ रही बात की? याद रख लें, आपका इम्तिहान उन सैयदों के साथ है जो आपके दौर में दीन का काम कर रहे हैं। मुखालिफत उस सैयद की होती है जो दीन का काम कर रहा हो। ये बात याद रख। सीधे साधे सैयद को क्या पता हक क्या और बातिल क्या है? जो हक और बातिल बताने लग जाता है, मुखालिफत उसकी होती है, उसके बारे लोग आजमाए जाते हैं। अगर आपका उससे अकीदा नहीं मिलता,
نہ ملے، احترام تو باقی رہنا چاہیے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دل وچ بغض شدید رکھ لے، دل وچ بغض شدید رکھ لے، او کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے۔ دل وچ بغض شدید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے۔ جے یزید تے کو چنگا لگدا ہے تے جا پیو دا نام ہی یزید رکھ لے۔ یہ کہنا چاہتا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ کل دنیا وہی بولے جو ہم بول رہے ہیں، نہیں، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف رکھنا، علمی اختلاف رکھنا کوئی عیب کی بات، مخالفت کرنا عیب کی بات ہے، فساد کرنا عیب کی بات ہے، عزت اور حیا بھول جانا یہ خرابی ہے ایمان کے لیے۔ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ بولیے۔ تو آقا علیہ السلام ممبر پہ بٹھاتے امام حسن مجتبیٰ کو، اور کیا فرماتے؟ فرماتے ابنی ھذا سید، میری امت یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا ابنی، یہ صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ بڑے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے جب سید کو کہے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، وہ کہتے اولاد کہاں سے ہوئی؟ سرکار خود فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں فرمایا میری بیٹی کا بیٹا ہے، وہ بھی ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نسبت سے بعد میں یاد کرتے تھے، اپنے بیٹے ہونے کی نسبت کو پہلے یاد کرتے تھے۔ اور ایسی روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جس میں حضور نے صرف کہا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں حضور نے فرمایا ہوگا یہ میرے بیٹے ہیں، اور آگے یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت سمجھاؤں کیا ہے؟ آئیں قرآن سے سمجھاتا ہوں، قرآن سے بڑا پیارا نقطہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے۔ جاگے ہوئے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ذکر علی کا فیض ہے۔ ایک مریض آدمی آپ کے سامنے اچھے طریقے سے گفتگو کرنے لگ جائے، سبحان۔ اچھا، بڑا پیارا نقطہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ حافظ صاحب اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی فرما دیں، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد سے کہا جا رہا ہے، اے نبی فرما دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ توجہ فرمائیں، بڑا خاص نقطہ دے رہا ہوں، ضائع نہیں کرنا۔ میرے نبی فرما دیں، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، آپ فرما دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ سمجھ گئے؟ آیت سمجھ گئے؟ یا اللہ، کیوں؟ ضروری تو نہیں کہ بیٹا باپ جیسا ہو، کیوں بھائی؟ ضروری تو نہیں نا کہ بیٹا باپ جیسا، لیکن اللہ فرما رہا ہے، میرے نبی فرما دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے وجہ سمجھا دی کہ وجہ یہ ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہوتا وہ اللہ کا جزو ہوتا، اللہ کا جزو ہوتا۔ بیٹا اپنے اخلاق اپنانے میں آزاد ہوتا ہے، لیکن باپ کا جزو ہونے میں آزاد نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، بیٹا زندگی کے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، لیکن اپنا وجود رکھنے میں باپ کا جزو ہی ہوگا۔ اپنا جزو ہونا بدل سکتا، باپ کا جزو ہونا بدل سکتا نہیں۔ یار سادہ کر لیتے، توجہ فرمائیں، آپ کا بیٹا ہے، فیصلے زندگی کے وہ آپ سے جدا بھی کر سکتا ہے، لیکن بنا تو آپ کے بلڈ سے ہے نا، آپ کے خون سے، آپ کے نطفے سے بنا ہے۔ آپ کے خون کے علاوہ تو کوئی اور خون لا کے الگ سے اپنا وجود نہیں بنا سکتا نا۔ اب سمجھ گئے بات؟ تو بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے مختلف کر سکتا ہے،
لیکن باپ کا جزو ہونا اس کو بدل سکتا نہیں. اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ بولیے. اب اللہ نے کیا سمجھایا؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے نبی فرما دیں، قرآن ہے، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا جزو ہوتا، اور جو رشتہ اللہ سے ہے وہی رشتہ اس سے ہوتا. جو رشتہ اللہ سے ہے وہی رشتہ اس سے ہوتا. اور اللہ سے سب سے پہلا رشتہ ہمارا کیا ہے؟ عبادت کا. سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ عبادت کا. اب اگر اللہ کا بیٹا ہوتا اور اس کا وہی رشتہ ہونا تھا مخلوق سے جو اللہ کا رشتہ ہے، وہ ہے عبادت کا، پھر جو اس کی عبادت نہ کرتا تو اس کی اللہ کی ہوئی عبادت بھی قبول ہونی نہ تھی. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول سے فرمایا جا رہا ہے، سید الانبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اگر اللہ کا بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا اور بتاتا کہ اللہ اور اس کے بیٹے میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے عبادت کا. نہ میں اللہ کی عبادت کرنے میں کوتاہی کرتا، نہ اللہ کے بیٹے کی عبادت کرنے میں کوتاہی کرتا. قرآن نے سمجھا دیا کہ جو رشتہ اللہ سے ہونا تھا وہی رشتہ اللہ کے بیٹے سے بھی ہونا تھا. بس بات سمجھ جائیں، عاشقوں کے لیے بات ہے. جو رشتہ رسول اللہ سے ہے، حضور فرما رہے ابنی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا جزو ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے. جیسا جیسا تمہارا میرے ساتھ رشتہ ہے وہی رشتہ میری آل اولاد کے ساتھ رکھنا ہے. جو رشتہ میرے ساتھ ہے سوائے ایک رشتے کے وہ رشتہ رسالت ہے. اور میرے بعد ختم نبوت ہو گئی، مجھ پر رسول اللہ فرما رہے ختم نبوت ہوگی، بس رسالت والا رشتہ نہیں رہے گا. باقی وہ سارے رشتے احترام کا، تعظیم کا، توقیر کا، محبت کا، عشق کا، وجدانیت کا، خدمت کا، ہر رشتہ قربانی کا، ہر رشتہ میری اولاد کے ساتھ ویسے ہی رہے گا جیسا تمہارا میرے ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھنا، جس طرح اللہ کی اولاد ہوتی، بیٹا ہوتا، اس کی عبادت نہ کرتے تو اللہ کی عبادت قبول ہونی نہ تھی. اسی طرح اگر فرمایا ابنی یہ میرا بیٹا ہے، اگر میری اولاد کی تمہیں حیا نہ رہی تو میری حیا ہونا بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اگر تمہیں ان سے عشق نہیں ہوگا تو خود کو عاشق رسول کہلواتے رہو، میرے ہاں تمہارا عاشق رسول کہلوانا قبول نہیں ہوگا. اور یہ سچ بات ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا نا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اور اہل بیت. کیوں؟ اس لیے کہ اطرت اور اہل بیت نے قیامت تک جاری رہنا، اور انسان آزمایا اس سے جاتا ہے جو اس کے دور میں ہو، جو اس کے دور میں ہو ان کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے. تو آقا نے منبر پہ بٹھایا. کیوں بھائی؟ تھوڑی سی مختلف ہو گئی نا. رات بھی یہ حدیث بیان کی تھی تو میں نے کوشش کی کہ چلو آپ کے لیے کوئی نئی بات بھی سیکھنے کو مل جائے اس حدیث کی شرح میں. حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. بیٹا کہہ کے سمجھا دیا کہ تمہارا میری آل اولاد کے ساتھ وہی رشتہ ہوگا، ادب کا، خدمت کا، تعظیم و توقیر کا، محبت کا، جو میرے ساتھ ہے. جو بولیے اب توجہ فرمائیں. توجہ ہے جی؟ اب کچھ لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نعلین پاک تو پھر یہ کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ حضور آپ کے نعلین سر پہ رکھنے کو مل جائیں تو ہم خود کو تاجدار سمجھیں گے، اور دوسری طرف حضور کی آل اولاد کے خلاف فتوے جاری کرنا، معمولی اختلاف کی بنیاد پر معمولی فتوے جاری کرنا، فساد کرنا، عزت خراب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا؟ پہلے میں ان کو خارجی اور ناسبی کہتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بڑے چھوٹے ہیں. ان کی گندگی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ بڑے چھوٹے ہیں. ان پہ جو لفظ پورا 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 آتا ہے، ان پر جو لفظ پورا پورا
پورا آتا ہے وہ ہے منافق. وہ کیا ہے؟ یہ منافقین ہے. منافقین ہے، یقین جانا. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے حضور سے عشق کا دعویٰ ہو اور سرکار کی اہل بیت سے بغض اور نفرت ہو؟ تو آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا سیدن اور سردار ہے. اور بولیے سید ہے، سیادت والا ہے، سرداری والا ہے. اب یہ سمجھیں، یہ رات بھی میں نے نقطہ بیان کیا تھا، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی. اب میں تھوڑی سی وضاحت سے سمجھاتا ہوں. توجہ فرمائیں. توجہ ہے؟ بہت بڑے محدث ہوئے امام ابن شاہین، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مجتبیٰ کے علاوہ، امام مجتبیٰ جب کہہ رہا ہوں تو مراد امام حسن ہے، امام حسن، امام مجتبیٰ، امام مجتبیٰ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی مطلقاً سید کا لفظ استعمال نہیں کیا. سیادت مطلقہ، مطلق طور پر سیادت اور سرداری کا لفظ استعمال نہیں کیا. جس کے لیے بھی کیا تو مقید طور پر قید کر دیا، اس کو مشروط کر دیا، کنڈیشنڈ کر دیا، کسی نہ کسی جگہ کے ساتھ، قوم کے ساتھ، مکان کے ساتھ، زمانے کے ساتھ. مطلق طور پر ایبسلیوٹلی سیادت اگر کسی کی بیان کی ہے مطلق طور پر تو وہ صرف امام حسن مجتبیٰ کے لیے. سمجھے؟ نقطہ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذرا علمی گفتگو کرتے ہیں تو آپ ذرا وہ گفتگو بھی کیا کریں. وہ سے سمجھ گئے؟ جھوٹی کہانیاں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے واقعات. تو میں انہیں کہتا ہوں جو قوم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے قوم کا امام نہیں کہتے. جو قوموں کی سوچ کا دھارا بدل کے رکھ دے اسے قوم کا امام کہتے ہیں. تو ہم نے قوموں کی سوچ بدلنی ہے، اپنا معیار علمی بنائیں، علمی اپنا معیار بنائیں. تو میری باتیں علمی ضرور ہوتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آسان کر کے پیش کروں. توجہ فرمائیں، بات کو سمجھے. میں نے کہا امام حسن مجتبیٰ کے لیے مطلقاً سیادت اور باقی سب کے لیے مقیداً سیادت. اب آسان کر کے سمجھاتا ہوں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے، حضرت ام سلمہ سے حضور فرماتے ہیں جاؤ عرب کے سید و سردار کو بلا کے لاؤ. تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی حضور آپ عرب کے سید و سردار نہیں؟ حضور نے فرمایا میں کل مخلوق کا سید و سردار ہوں، عرب کا سید و سردار علی المرتضیٰ ہے. اب جو خود کو عرب بھی کہے اور یزید اور اس کے خاندان کا طرفدار بھی ہو تو وہ عرب نہیں ہے، وہ کفر کا آلہ ہے، کفر کا ٹول ہے، ٹول آلہ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے. اب مولا علی کے لیے فرمایا عرب کا سید و سردار. عرب ایک پوری قوم ہے عرب، حضور نے فرمایا ان کا سید و سردار. اسی طرح حضرت معاذ آ رہے تھے خچر پر تو انصار صحابہ کرام، انصار ایک جماعت ہے، عرب قوم، انصار ایک جماعت. تو حضور نے انصار سے فرمایا قوموا لسیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، اس کے احترام میں اپنے سید و سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب ان کو سید فرمایا لیکن ان کی جماعت کا، ایک مخصوص جماعت کا سردار فرمایا، یعنی کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ کر مقید کر دیا، حد بندی کر دی. کیا حد بندی کر دی کہ معاذ سردار ہے انصار کی جماعت کا، حد بندی کر دی، ان کی سیادت، ان کی سرداری کی حد بندی کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب بات سمجھے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اوروں کے لیے فرمایا کہ یہ فلاں کا سردار ہے، فلاں کا سردار. اب توجہ فرمائیں، اب میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بات سے ہٹ جائیں گے ہم، موضوع ابھی بڑا پڑا ہوا ہے نا بیان کرنے والا. توجہ فرمائیں
کسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک قوم کا سردار ہے، ایک قوم کا سردار، ان کی سیادت کو مقید کر دیا، حد بندی کر دی۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ایک جماعت کا سردار ہے، ان کی سیادت کو مقید کر دیا، حد بندی کر دی۔ ہر ایک کی سرداری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید کیا، اس کی حد بندی کی، لیکن جب امام حسن کی سرداری کی بات آئی حضور نے ہر حد توڑ کر، آئے ہائے ہائے، ہر حد کو توڑ کر ان کی سرداری بیان فرمائی اور فرمایا ابنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے۔ آقا کسی خاص قوم کا سید و سردار ہے؟ امام حسن کیا کسی خاص قوم کے سید و سردار ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، قوم کوئی بھی ہو سردار حسن و حسین ہے۔ آقا کسی خاص جماعت کے سید و سردار ہے؟ فرمایا نہیں، جماعت کوئی بھی ہو سردار حسن مجتبی ہے۔ حضور کسی خاص وقت اور زمانے کے سید و سردار ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، زمانہ کوئی بھی ہو سرداری حسن مجتبی کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار، جنت ایک مکان ہے، حضور حسن امام حسن مجتبی کیا کسی خاص مکان کے سردار ہیں؟ جگہ کے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جگہ مکان کوئی بھی ہو سرداری حسن مجتبی کی۔ سرداری زمانہ کوئی ہو، مکان کوئی ہو، جگہ کوئی ہو، جماعت کوئی ہو، قوم کوئی ہو، سرداری حسن مجتبی کی ہے۔ کیوں بھائی، معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو کہتے ہیں سیادت مطلقہ، جن کو حضور نے ہر حد کو توڑ کر فرمایا ان کی سرداری کی کوئی حد نہیں، کوئی جہت ہو میرا بیٹا سردار ہے، علم کا میدان ہو میرا بیٹا سردار ہے، روحانیت کا میدان ہو میرا بیٹا سردار ہے، طریقت کا میدان ہو میرا بیٹا سردار، شریعت کا میدان ہو میرا بیٹا سردار۔ نہ مکان کی قید، نہ جگہ کی قید، نہ زمانے کی قید، نہ وقت کی قید، نہ جماعت کی قید، نہ قوم کی قید، اور نہ ہی علم کی قید، نہ کسی باب کی قید۔ فرمایا مطلقاً جو بھی میدان ہو میرا بیٹا سردار ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا ان قریب اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب یہاں توجہ طلب بات ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو صلح ہوگی دو بڑے گروہوں میں، وہ صلح ہونے میں دوسرے گروہ کا بھی حصہ ہوگا اور اس گروہ کا بھی حصہ ہوگا، یہ فرمایا ان یصلح بہ، ہو ضمیر جو ہے جو یہاں آئی ہے وہ واحد مذکر غائب کی ہے، یعنی اس سے مراد صرف ایک ذات ہوگی اور کوئی مراد نہیں ہوگا، صرف ایک ذات مراد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جیسے انگلش میں ہز آتا ہے، ہز سے مراد ایک ذات ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ہر آتا ہے عورت کے لیے، اس سے مراد ایک ہوگا۔ اردو میں آتا ہے اس کا، ایک کے لیے، جمع کے لیے اس کی، مراد ایک ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اسی طرح عربی میں فرمائے بھی، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان۔ مراد یہ ہے کہ اس صلح ہونے میں دوسرے گروہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، صلح کا سارا کریڈٹ، صلح کی ساری فضیلت، صلح کی ساری شان صرف اور صرف میرے اس بیٹے کی وجہ سے ہوگی۔ صلح کی ساری فضیلتیں حسن مجتبی کے نام ہے۔ اور یہاں اشارہ ہے کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو دوسرے گروہ نے جنگ کرنے سے رکنا، جنگ تو انہوں نے کرنی، لاکھوں لوگوں کا خون بہنا ہی بہنا تھا، لاکھوں گھر اجڑنے ہی اجڑنے تھے۔ وہ صلح ہوئی تو دوسرے گروہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، صرف اور صرف امام مجتبی کی وجہ سے ہوئی۔ لہٰذا اس صلح کی ساری فضیلت کے حقدار امام حسن مجتبی، اس لیے حضور نے فرمایا یصلح بہ، اس کے ذریعے سے صلح ہوگی۔
کسی اور کا اس سلو میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور وہ ظاہر بھی ہو گئی کہ امام نے جن شرطوں پر سلو کی ان شرط میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ کی گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ سلو کروائے گا۔ تو یہ آپ کی سیادت مطلقہ کی طرف بہت بڑی یہ کنایہ بھی ہے اور اشارہ بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام اولیاء نے امام حسن سے فیض لیا۔ تمام اولیاء نے امام حسن سے فیض لیا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا اپنی کتاب میں کہ حضرت امام حسن بصری خط لکھا کرتے تھے امام حسن مجتبیٰ کو۔ امام حسن بصری تابعین میں سے اہل بیت کے بعد، اہل بیت کے علاوہ تابعین میں ان کے درجے کا کوئی امام نہیں، نہ علم میں، نہ تقوی میں، نہ ورع میں، نہ زہد میں، کسی میدان میں، عبادت روحانیت کوئی میدان امام حسن بصری سے بڑا کوئی امام نہیں۔ انہیں بھی جب ضرورت محسوس ہوتی تو وہ امام حسن مجتبیٰ کو خط لکھتے اور فرماتے کہ اے مسلمانوں اور تمام اولیاء کے سید و سردار میری رہنمائی فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ آپ کی بارگاہ تھی امام حسن مجتبیٰ کی۔ اور امام حسن کے آگے شہزادے جو تھے بیٹے، اللہ پاک نے ان سے بھی وہ کام لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن مثنیٰ، کیا مثنیٰ کہتے ہیں دوسرا، دوجا، ہو بہو اوہو جیا، تو آپ کا نام ہے حسن مثنیٰ، یعنی دوسرا حسن ہو بہو پہلے حسن جیسا۔ آپ کے اور بھی اولاد تھی، لیکن یہ جو تھے نا حسن مثنیٰ، یہ شکل و صورت میں، عادتوں میں سید ہے، سیادت والا ہے، سرداری والا ہے۔ اب یہ سمجھیں، یہ رات بھی میں نے نقطہ بیان کیا تھا، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی، اب میں تھوڑی سی وضاحت سے سمجھاتا ہوں، توجہ فرمائیں، توجہ ہے۔ بہت بڑے محدث ہوئے امام ابن شاہین، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مجتبیٰ کے علاوہ، امام مجتبیٰ جب کہہ رہا ہوں تو مراد امام حسن ہے، امام حسن، امام مجتبیٰ، امام مجتبیٰ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی مطلقاً سید کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سیادت مطلقہ، مطلق طور پر سیادت اور سرداری کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جس کے لیے بھی کیا تو مقید طور پر قید کر دیا، اس کو مشروط کر دیا، کنڈیشنڈ کر دیا، کسی نہ کسی جگہ کے ساتھ، قوم کے ساتھ، مکان کے ساتھ، زمانے کے ساتھ۔ مطلق طور پر ایبسلیوٹلی سیادت اگر کسی کی بیان کی ہے مطلق طور پر تو وہ صرف امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ سمجھے، نقطہ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذرا علمی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ ذرا وہ گفتگو بھی کیا کریں۔ وہ سے سمجھ گئے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے واقعات۔ تو میں انہیں کہتا ہوں جو قوم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے قوم کا امام نہیں کہتے، جو قوموں کی سوچ کا دھارا بدل کے رکھ دے اسے قوم کا امام کہتے ہیں۔ تو ہم نے قوموں کی سوچ بدلنی ہے، اپنا معیار علمی بنائیں، علمی اپنا معیار بنائیں۔ تو میری باتیں علمی ضرور ہوتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آسان کر کے پیش کروں۔ توجہ فرمائیں، بات کو سمجھے۔ میں نے کہا امام حسن مجتبیٰ کے لیے مطلقاً سیادت اور باقی سب کے لیے مقیداً سیادت۔ اب آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے، حضرت ام سلمہ سے حضور فرماتے ہیں جاؤ عرب کے سید و سردار کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی حضور آپ عرب کے سید و سردار نہیں؟ حضور نے فرمایا میں کل مخلوق کا سید و سردار ہوں، عرب کا سید و سردار علی المرتضیٰ ہے۔
اب جو خود کو عرب بھی کہے اور یزید اور اس کے خاندان کا طرفدار بھی ہو تو وہ عرب نہیں ہے، وہ کفر کا آلہ ہے، کفر کا ٹول ہے، ٹول آلہ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب مولا علی کے لیے فرمایا عرب کا سید و سردار، عرب ایک پوری قوم ہے عرب، حضور نے فرمایا ان کا سید و سردار۔ اسی طرح حضرت معاذ آ رہے تھے خچر پر تو انصار صحابہ کرام، انصار ایک جماعت ہے، عرب قوم، انصار ایک جماعت، تو حضور نے انصار سے فرمایا قوموا لسیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، اس کے احترام میں اپنے سید و سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ان کو سید فرمایا لیکن ان کی جماعت کا، ایک مخصوص جماعت کا سردار فرمایا، یعنی کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ کر مقید کر دیا، حد بندی کر دی۔ کیا حد بندی کر دی کہ معاذ سردار ہے انصار کی جماعت کا، حد بندی کر دی، ان کی سیادت، ان کی سرداری کی حد بندی کر دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب بات سمجھیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اوروں کے لیے فرمایا کہ یہ فلاں کا سردار ہے، فلاں کا سردار۔ اب توجہ فرمائیں، اب میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بات سے ہٹ جائیں گے ہم، موضوع ابھی بڑا پڑا ہوا ہے نا بیان کرنے والا۔ توجہ فرمائیں، کسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک قوم کا سردار ہے، ایک قوم کا سردار، ان کی سیادت کو مقید کر دیا، حد بندی کر دی۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ایک جماعت کا سردار ہے، ان کی سیادت کو مقید کر دیا، حد بندی کر دی۔ ہر ایک کی سرداری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید کیا، اس کی حد بندی کی، لیکن جب امام حسن کی سرداری کی بات آئی حضور نے ہر حد توڑ کر، آئے ہائے ہائے، ہر حد کو توڑ کر ان کی سرداری بیان فرمائی اور فرمایا ابنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے۔ آقا کسی خاص قوم کا سید و سردار ہے؟ امام حسن کیا کسی خاص قوم کے سید و سردار ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، قوم کوئی بھی ہو سردار حسن و حسین ہے۔ آقا کسی خاص جماعت کے سید و سردار ہے؟ فرمایا نہیں، جماعت کوئی بھی ہو سردار حسن مجتبی ہے۔ حضور کسی خاص وقت اور زمانے کے سید و سردار ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، زمانہ کوئی بھی ہو سرداری حسن مجتبی کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار، جنت ایک مکان ہے، حضور حسن امام حسن مجتبی کیا کسی خاص مکان کے سردار ہیں؟ جگہ کے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جگہ مکان کوئی بھی ہو سرداری حسن مجتبی کی ہے۔ سرداری زمانہ کوئی ہو، مکان کوئی ہو، جگہ کوئی ہو، جماعت کوئی ہو، قوم کوئی ہو، سرداری حسن مجتبی کی ہے۔ کیوں بھائی، معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو کہتے ہیں سیادت مطلقہ، جن کو حضور نے ہر حد کو توڑ کر فرمایا ان کی سرداری کی کوئی حد نہیں، کوئی جہت ہو میرا بیٹا سردار ہے، علم کا میدان ہو میرا بیٹا سردار ہے، روحانیت کا میدان ہو میرا بیٹا سردار ہے، طریقت کا میدان ہو میرا بیٹا سردار، شریعت کا میدان ہو میرا بیٹا سردار۔ نہ مکان کی قید، نہ جگہ کی قید، نہ زمانے کی قید، نہ وقت کی قید، نہ جماعت کی قید، نہ قوم کی قید، اور نہ ہی علم کی قید، نہ کسی باب کی قید۔ فرمایا مطلقاً جو بھی میدان ہو میرا بیٹا سردار ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا ان قریب اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب یہاں توجہ طلب بات ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو صلح ہوگی دو بڑے گروہوں میں، وہ صلح ہونے میں دوسرے گروہ کا بھی حصہ ہوگا اور اس گروہ کا بھی حصہ ہوگا، یہ فرمایا؟
فرمایا ان یصلح بہی، بہی ہو ضمیر جو ہے جو یہاں آئی ہے وہ واحد مذکر غائب کی ہے، یعنی اس سے مراد صرف ایک ذات ہوگی اور کوئی مراد نہیں ہوگا، صرف ایک ذات مراد. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جیسے انگلش میں ہز آتا ہے، ہز سے مراد ایک ذات ہے، ایک سے زیادہ نہیں. سمجھ آ رہی؟ ہر آتا ہے عورت کے لیے، اس سے مراد ایک ہوگا. اردو میں آتا ہے اس کا، ایک کے لیے، جمع کے لیے اس کی مراد ایک ہے. سمجھ رہے بات؟ اسی طرح عربی میں فرمائے بہی، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان. مراد یہ ہے کہ اس صلح ہونے میں دوسرے گروہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. صلح کا سارا کریڈٹ، صلح کی ساری فضیلت، صلح کی ساری شان صرف اور صرف میرے اس بیٹے کی وجہ سے ہوگی. صلح کی ساری فضیلتیں حسن مجتبیٰ کے نام ہیں. اور یہاں اشارہ ہے کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو دوسرے گروہ نے جنگ کرنے سے رکنا، جنگ تو انہوں نے کرنی کرنی، لاکھوں لوگوں کا خون بہنا ہی بہنا تھا، لاکھوں گھر اجڑنے ہی اجڑنے تھے. وہ صلح ہوئی تو دوسرے گروہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، صرف اور صرف امام مجتبیٰ کی وجہ سے ہوئی. لہٰذا اس صلح کی ساری فضیلت کے حقدار امام حسن مجتبیٰ. اس لیے حضور نے فرمایا یصلح بہی، اس کے ذریعے سے صلح ہوگی، کسی اور کا اس صلح میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور وہ ظاہر بھی ہو گئی کہ امام نے جن شرطوں پر صلح کی ان شرط میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ کی گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا. تو یہ آپ کی سیادت مطلقہ کی طرف بہت بڑی یہ کنایہ بھی ہے اور اشارہ بھی ہے. یہی وجہ تھی کہ تمام اولیاء نے امام حسن سے فیض لیا. تمام اولیاء نے امام حسن سے فیض لیا. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا اپنی کتاب میں کہ حضرت امام حسن بصری خط لکھا کرتے تھے امام حسن مجتبیٰ کو. امام حسن بصری تابعین میں سے اہل بیت کے بعد، اہل بیت کے علاوہ تابعین میں ان کے درجے کا کوئی امام نہیں، نہ علم میں، نہ تقوی میں، نہ ورع میں، نہ زہد میں، کسی میدان میں عبادت روحانیت کوئی میدان امام حسن بصری سے بڑا کوئی امام نہیں. انہیں بھی جب ضرورت محسوس ہوتی تو وہ امام حسن مجتبیٰ کو خط لکھتے اور فرماتے کہ اے مسلمانوں اور تمام اولیاء کے سید و سردار میری رہنمائی فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں. یہ آپ کی بارگاہ تھی امام حسن مجتبیٰ کی. اور امام حسن کے آگے شہزادے جو تھے بیٹے، اللہ پاک نے ان سے بھی وہ کام لیا. سبحان اللہ. آپ کے صاحبزادے حضرت حسن مثنی، کیا مثنی کہتے ہیں دوسرا، دوجا، ہو بہو اوہو جیا، تو آپ کا نام ہے حسن مثنی، یعنی دوسرا حسن ہو بہو پہلے حسن جیسا. آپ کے اور بھی اولاد تھی لیکن یہ جو تھے نا حسن مثنی، یہ شکل و صورت میں، عادتوں میں نہ کرو گھبرایا، یہ مولویوں کے فساد کی وجہ سے گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کریں. آدم علیہ السلام کی خلافت کو ہی شیطان نے تسلیم نہیں کیا. ہاں تو یاد رکھیں جی اللہ اکبر. چلو معاف کیا ہے. بات کو سمجھے، چلیں بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیے توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اہل بیت کی امامت کو تسلیم کر رہے ہیں، اہل بیت کی سیادت اور امامت کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر کسی منافق کے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور یہ آقا علیہ السلام نے خود خبر دی. حدیث ہے، حوالہ مجھ سے لے لیجئے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں،
یار سنا دیتا ہوں آپ کو، حدیث سناتا ہوں آپ کو، توجہ ہے آپ کی؟ پڑھیں درود پاک پڑھیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سنیں حدیث، سنیں ذرا آپ، اور حیران ہو جائیں گے آپ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی، حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الاوسط جلد 4 صفحہ 212، حدیث نمبر 4002۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں بیان کیا جلد 3 صفحہ 171۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا جلد 9 صفحہ 172۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسمعته وهو يقول ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ۔ سنیں یہ حدیث کے الفاظ، حضور نے فرمایا خطبہ دیتے ہوئے کہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، جو ہم اہل بیت، یہی میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، اہل بیت سے بغض اسلام سے خارج ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ اہل بیت میں شامل ہے۔ رسول اللہ کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، رسول اللہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اہل بیت کے معاملے کو معمولی مت سمجھیں، صحابہ کا نام استعمال کرتے ہو اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہو، صحابہ سے بھی لعنت ملے گی، اہل بیت سے بھی ملے گی، تم دونوں کے سچے نہیں۔ سنیں حضور کیا فرما رہے ہیں، من ابغضنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ اسے قیامت والے دن یہودی اٹھائے گا، یہودی بنا کے اٹھائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، چاہے مومن کہلاتا رہے، ولی اللہ کہلواتا رہے، اب تو امام بھی کہلوانا شروع ہو گئے، عاشق رسول کہلواتا رہے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا نبی کے گھرانے کے بغض رکھنے والے کا۔ حضور نے فرمایا اللہ اسے یہودی اٹھائے گا۔ اب آگے صحابہ کیا پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، حضور چاہے روزہ رکھتا اور نماز پڑھتا ہو، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میرا جرم اتنا ہے شاہ پوریو، میرا جرم اتنا ہے کہ وہ حدیثیں جن پر انہوں نے پردوں پر پردے ڈال دیے تھے اہل بیت سے متعلق، میں نے ہر پردہ اٹھا کے تمہیں دکھایا ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ ذرا غور تو کریں نا، اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں کبھی حرام کرتے دیکھا ہے؟ بولیں، کسی پر ظلم کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی زیادتی کرتے دیکھا؟ ایک ہی جرم سمجھیں یا عشق سمجھیں، جرم سمجھیں یا عشق سمجھیں کہ ہم نے علی کے گھرانے کے متعلق جو آپ نے پردے ڈالے ہوئے تھے، ہم نے ہر پردہ ہٹا دیا اور آپ کو دکھایا ہے کہ علی کے گھر سے ایسے عشق کیا جاتا ہے، مولا علی کا ذکر ایسے سنا جاتا ہے، مولا علی کے خاندان سے ایسے محبت کی جاتی ہے۔ آپ کو پیالے بھر بھر کے عشق علی کے پلائے ہیں۔ علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، دل میں ہو بغض علی بدن پہ حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاء سلامت رہے، سلامت، اللہ ذوق سلامت رکھے۔ اچھا ویسے ذوق کی بات ہے، کسی اور مولوی اگے بھی شعر پڑھ لیندے ہو؟
ہاں جی ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ہاں सरकार केड़ा शेर थी कि वहदत के पर्दों में जली कहता है, हयात में बन के कई बार जब अली कहता है, क्या जरूरत है अली खुद को खुदा कहे, खुदा अपने ही चेहरे को अली कहता है। वाह और बंदा कहना जी साडे कीदे च नहीं है। क्यों नहीं, अल्लाह ने क्या फरमाया आयतुल कुर्सी में, वाहुवल अलीजुल अज़ीम। अल्लाह ने अपना नाम अली रखा कि नहीं रखा? अच्छा बात को समझे। तो हदीस में सुना रहा था, सहाबा ने पूछा हुजूर चाहे वो रोज़ा रखे और नमाज पढ़े तब भी अल्लाह उसे यहूदी उठाएगा। अब सरकार का आगे फतवा सुने, तुम जो सैयदों के ख़िलाफ़ फतवे देते हो इतने जलील और हकीर हो गए हो ना, तुम्हारे फतवों की कोई औकात नहीं। सुने सरकार का फतवा क्या है। हुजूर ने फरमाया व इन स्वाम व सल्ला, चाहे रोज़े रखता हो नमाज पढ़ता हो, व ज़ाम अन्नहु मुस्लिम, और ये गुमान भी करता हो कि वो मुसलमान है। ये अल्फाज हुजूर, चाहे वो गुमान करता हो कि मैं मुसलमान हूँ तब भी अल्लाह उसे यहूदी उठाएगा। मेरी बात, अब इस तरह की एक और हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया जो हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, जब मेरा बेटा इमाम मोहम्मद अल महदी आएगा तो वो दज्जाल का साथ देंगे, मेरे बेटे का साथ नहीं देंगे। तो शाहपुरियो पहचाने ना इन लोगों को, ये हर झूठे मुनाफिक का साथ दे देते हैं, किसी सैयद के पीछे चलना पसंद नहीं करते। इसलिए अपने अकीदे दुरुस्त करें। तो आका ने फरमाया तुम्हारी क्या शान होगी कि जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे इमाम तुम में से होगा और मुक्तदी ईसा इब्ने मरियम बनेंगे। और ये याद रख लें रसूलुल्लाह खलीफतुल्लाह हैं, अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के खलीफा हैं। चारों पांचों खुलाफाए राशिदीन वो खलीफतुर रसूल हैं, खलीफतुर रसूलुल्लाह के खलीफा हैं सारे खुलाफाए राशिदीन। लेकिन इमाम मोहम्मद अल महदी आपका लक़ब ही खलीफतुल्लाह होगा, आप बराह रास्त अल्लाह के खलीफा होंगे, खलीफतुल्लाह होंगे। तो इमाम मोहम्मद अल महदी का ज़माना भी सयादत इमाम मुज्तबा का ज़माना है। तो आप देखें वहाँ से सरदारी शुरू होती है, मिंबर से हुजूर फरमा रहे ये मेरा बेटा सैयद है, वहाँ से सरदारी शुरू होती है, क़यामत आ जाती है, लेकिन इमाम मुज्तबा की सरदारी ख़त्म नहीं होती। ये वजह थी कि हुजूर ने मुतलकन फरमाया, ये नहीं फरमाया कि हसन किसी ख़ास ज़माने का सरदार है, फरमाया नहीं, हर हद तोड़ दो, हर हद, कौम कोई भी हो सरदार हसन है, जमात कोई भी हो सरदार हसन है, मकान कोई भी हो सरदार हसन है, और ज़माना कोई भी हो सरदार हसन है। और सिर्फ ये सरकार के बयान करदा फ़ज़ाइल ही नहीं, अल्लाह ने अखलाक भी बड़े आला दिए थे। भाई एक वाक़या सुनाता हूँ, वक्त बड़ा हो गया। वो हातम ताई वाली बात जो शुरू में मैंने की थी, तो इमाम मुज्तबा ज़रा देखिए, आपने फरमाया ना हातम ताई के सातों दरवाजे से कोई गुजरता हो शायद फिर भी कमी रह जाती हो, हाजत रह जाती हो, हैं? अब इमाम मुज्तबा का वाक़या सुने। आप गुजर रहे हैं, इमाम हसन इमाम मुज्तबा गुजर रहे हैं, देखा एक काले रंग का हबशी है, एक रोटी उसके सामने पड़ रही है, एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है, एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिला रहा है। ये याद रखें, ये हौसले सूफिया के मानने वालों के हैं। मौलवी तो कहते उसके साथ ना बैठो, उसके साथ ना बैठो, लेकिन सूफी कहता है अल्लाह की हर मखलूक से प्यार करो। हमारे यहाँ नफ़रत का दर्स नहीं दिया जाता, याद रखें। ये कई बच्चे मुझसे पूछते हैं फलां साहिब आपके ख़िलाफ़ बहुत बोलता है, हम उसके पीछे नमाज पढ़े या ना पढ़े? मैंने कहा बेटे मेरे ख़िलाफ़ कोई जितना बोलता रहे, आपने जमात नहीं छोड़नी, नमाज पढ़नी। हाँ, अगर हमारे बाबा हैदर करार के ख़िलाफ़ बोले या सैयदा कायनात के ख़िलाफ़ बोले तो फिर उस मरदूद की अपनी नमाज नहीं होगी, आपकी उसके पीछे कहाँ से होगी? फिर उसके पीछे ना पड़े। मेरे ख़िलाफ़ बोलता है कोई बात, उसे कहे 2-4 दफ़ा और बोल ले,
انشاءاللہ میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، اور اگر کہیں مل گیا تو اس کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کروں گا۔ ہم نے یہی سیکھا ہے اپنے گھر سے۔ اگر میں کوئی سخت بات بھی کرتا ہوں تو وہ حدیث سناتے ہوئے یا اس کی تشریح کرتے ہوئے، ورنہ اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ اپنی طرف سے کھلی چھٹی، آپ جو مرضی بولیں ہمارے خلاف، آپ کو معافی ہے، معافی ہے ہماری طرف سے۔ سمجھیں، بات کرنے لگا تھا تو یہ صوفیاء اولیاء کے ماننے والوں کے طریقے ہیں کہ ہم اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو امام حسن گزر رہے ہیں تو ایک کالے رنگ کا حبشی ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو کھلاتا، آپ دیکھ رہے ہیں دور سے، اس کو رک گئے نا دیکھ کے، اس نے آدھی روٹی خود کھا لی، آدھے کتے کو کھلا دی۔ آپ اس کے قریب گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میرے مالک کا باغ ہے، میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کون ہے تمہارا مالک؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں۔ امام حسن اس کے پاس گئے، جو کرنا تھا کیا، واپس آ گئے، 2 پرچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، 2 پرچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا جانتے میں کون ہوں؟ جی نہیں۔ کہا میں حسن ہوں، حسن بن علی۔ اس نے جھک کے سلام کیا، فرمایا یہ لو، یہ پہلا پرچہ ہے، تم آج سے آزاد ہو، تم آج سے، اور یہ دوسرا پرچہ لو، یہ میں نے پورا باغ خرید کے تمہارے نام کر دیا ہے، پورا باغ خرید کے تمہارے۔ اس نے کہا حضور ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو کتوں پہ بھی رحم کھائے وہ غلام بننے کے لائق نہیں، سردار بننے کے لائق ہے۔ تو فرمایا آج کے بعد تم غلام نہیں بلکہ سردار ہو، تم بھی آزاد، یہ پورا باغ بھی تمہارے نام ہے۔ تو صرف سرکار کی بیان کردہ فضیلتیں نہیں، ان کے اخلاق اور اپنی سخاوتیں اور اپنا کردار اور دین کے لیے قربانیاں بھی ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں زندگی اور موت دے۔ امام مجتبیٰ کا ذکر دیکھیں، میں بڑی تکلیف کے ساتھ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ کے 2 نواسے بھی تقسیم کر لیے، رسول اللہ کے 2 نواسے بھی تقسیم کر دی امت نے۔ امام حسین کا ذکر تو اہتمام سے پھر بھی کر لیا جاتا ہے، یہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے امام حسن کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ مہینہ امام حسن کی شہادت کا ہے۔ تو یہ میں نے آج سے 8-9 سال پہلے کام شروع کیا تھا کہ سفر المظفر میں جس طرح ہم محرم میں اہتمام سے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح سفر میں اہتمام سے امام مجتبیٰ کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو یہ 8-9 سال پہلے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ کافی آگاہی آ چکی ہے۔ تو ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے حضور کے 2 نواسوں کو بھی تقسیم کر دیا کہ امام حسین کا ذکر تو کثرت سے ہے، امام حسن کا ذکر نہیں ہے۔ جی تو ہم ان میں سے نہیں، ہم دونوں شہزادوں سے محبت کرتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ امام حسین بھی جس کو امام کہیں وہ امام حسن مجتبیٰ ہے، وہ امام حسین کے بھی امام ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے عشق پر زندگی اور موت عطا فرمائے، ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک دفعہ بلکہ درود و سلام